یہ وہ حضور علیہ السلام کا در اقدس ہے کہ جس بندے کی اس در سے لو لگ جاتی ہے وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس دنیا میں بھی عزت ہو، آگے بھی عزت ہو، اس دنیا میں بھی اللہ اس کے رسول جو کی توجہات آپ کی طرف رہیں، اور اس دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں آگے بھی، تو پھر حضور کے در سے لو لگا لیں۔ وہ کیا شیعہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے۔ اگلا شعر کیا ہے؟ دل کو ہم مطلع انوار، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے، دل کو نور ملتا ہی حضور کی بارگاہ سے۔ یہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے جب بندے کی لو مدینے سے لگ جاتی ہے، تعلق مدینہ پاک سے ہو جاتا ہے، اور مکین گنبد خضرا سے بندے کی نسبت ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تیری نسبت نے سنوارا ہمارا انداز حیات، تیرا گھر نہ ہوتے سگے دنیا ہوتے۔ میں حضور ضیاء الامت آپ کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے وہ جو کتابوں کا، یہ خوشی صاحب بھی آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے اپنے جہاں وہ میز تھا کتابوں کے اوپر وہ شعر لکھا ہوا تھا کہ وہی سہاگن جو پیا من بھائے، اللہ اللہ، وہی سہاگن جو پیا من بھائے، دلہن وہی اچھی ہے جو اپنے مالک کو اچھی لگے، مرید وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے پیر کو اچھا لگے، شاگرد وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے استاد کو اچھا لگے، اور غلام وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے آقا کو اچھا لگے، امتی وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے رسول کو اچھا لگے۔ کیا بات، سبحان اللہ، یہ بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ شعر لکھا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا حضور یہ ہے تو ایک غزل کا شعر ہے، ایک گیت کا شعر ہے، آپ نے اپنے جو ہے وہ اس ٹیبل پر اس کو کیوں سجایا ہوا ہے کہ وہی سہاگن جو پیا من بھائے؟ یہ عجیب سا ہے، تو اس کا اور بھی کوئی چیز لکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ بات یہ ہے کہ اچھی بات، حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا تو مجھے اس میں بڑی ایک خوبصورت بات لگی کہ وہی سہاگن جو پیا من بھائے، لکھنے والے نے تو کسی اور انداز میں لکھا ہے، کسی اور سوچ میں لکھا ہے، کسی اور اینگل میں لکھا ہے، کسی اور تصور میں لکھا ہے، لیکن کرم شاہ یہ سمجھا ہے کہ امتی وہی امتی ہوتا ہے جو حضور کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے، بندہ وہی بندہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے۔ فرمایا جس طرح ایک دلہن جو ہے وہ دلہن ہی کیا جو اپنے مالک کو اچھی نہ لگے، فرمایا وہ بندہ کیا جو اپنے خدا کو اچھا نہ لگے، فرمایا اچھا لگنا ہے تو پھر کیا ہے؟ ایسا لباس زیب تن کر لو، ایسا میک اپ کر لو کہ جو بھی تمہیں دیکھے تو وہ کہے کہ یہ عاشق رسول آ رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے۔ اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ حضور سے کسی نے پوچھا نا من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، گو کہ یہ بھی ولایت کی نشانی ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، جو روزہ نہ رکھے وہ ولی ہو نہیں سکتا، لیکن آپ نے ایک یہ بھی تصور دیا یا رسول اللہ من اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ حضور نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، ان کا چہرہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، ان کی باتیں، ان کا کلام، ان کی نسبت، ان کی صحبت، ان کی سنگت وہ ایسی بے مثال ہوتی ہے کہ بندہ چند لمحے ان کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ حضور کو سے بات دیکھیے نا، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، کیونکہ میں نے مؤثر سے حاضری پیش کرنی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب ایمان جمع تقوی، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ایک بندہ صاحب ایمان بھی ہو، ایک بندہ صاحب تقوی بھی ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کون چیز ہو سکتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ دو نعمتیں بڑی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک تیسری بات ارشاد فرمائی۔ تیسری بات یہ فرمائی ایمان بھی ہے تمہارے پاس، تقوی بھی ہے،
لیکن ایک تیسری بات بھی یاد رکھنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی صحبت کو بھی اپناؤ۔ اب یہ تین ہے اور تینوں حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، ایمان کا بھی حکم ہے، تقوی کا، پھر صحبت اولیاء، صحبت صادقین کا بھی حکم ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس سونا بھی ہے، زیورات بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، وہ امیر شخص ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ڈر رہتا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، ڈر رہتا ہے کوئی لے نہ جائے، اس لیے اسے باڈی گارڈ بٹھانا پڑتا ہے، کوئی چوکیدار بٹھانا پڑتا ہے۔ جتنے بھی آپ امیر لوگ ہیں، بڑے بڑے گھروں والے، انہیں ایک چوکیدار بٹھایا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن چوکیدار کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ کہیں میرا مال چوری نہ ہو جائے۔ اللہ خود بھی وہ حفاظت کر سکتا ہے، لیکن کسی کو رکھنا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح بینک ہے، خطرہ ہوتا ہے، وہاں چوکیدار موجود ہے۔ سارے سسٹم کے باوجود بھی اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں ایمان دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ان کے لیے ایک باڈی گارڈ بھی رکھو، ان کے لیے ایک پہرے دار بھی رکھو، کہیں یہ ایمان چوری نہ ہو جائے، کہیں تمہارا تقویٰ کو لے نہ جائے۔ یا رب العالمین وہ کیا ہے؟ فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے بندوں کے پاس بیٹھا کرو، تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارا تقویٰ بھی سلامت رہے گا۔ یہ جو اولیاء کی صحبت اور اولیاء کا تعلق ہوتا ہے، یہ بندے کو بدعقیدگی سے ہو اللہ کا بندہ، ہو صحیح عقیدہ، ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کا ایمان اور تقویٰ سلامت رہتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور جب فتنے آ جائیں، جب برائیاں پھیل جائیں، جب بندہ گمراہ ہونے لگے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی اللہ کے صحیح بندے کے پاس بیٹھو، تو فتنوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر یہ نہیں تو کسی اللہ کے بندے کا واقعہ پڑھتے رہو، تمہارا ایمان سلامت رہے، کیا بات، سبحان اللہ، تمہارا تقویٰ سلامت رہے گا۔ اس لیے یہ ناز نہ کیا کرو کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بڑے، آپ فرماتے ہیں جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد نہیں، یعنی جس کا کوئی راہ دکھلانے والا نہیں وہ بھٹکا رہتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کی صحبت اولیاء جو ہے یہ ایمان کو بھی بچاتی ہے، تقوی کو بچاتی ہے۔ تو ایک تو حضور کا تعلق، حضور کی اہل بیت کا تعلق، حضور کے صحابہ کا تعلق، پھر حضور کے آگے اولیاء اعظام جو ہے وہ کتب اقطاب یا غجاس، پھر حضور کے امتی میں سے جن جن کو یہ منصب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں حضور ضیاء الامت نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ صحبت پڑھ کے بھی بندے کو یہ جو ہے وہ گمراہی کا ڈر رہتا ہے۔ فرمایا اس اللہ والے کی صحبت ملی تو ہمیں یہ فیض و برکات ملی۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا بندہ جہاں کا ہوتا ہے، جہاں سے کھاتا ہے اسی کے گیت کا۔ سبحان اللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے چند دن پہلے مجھے 3-4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے ایک دو بات یہ فرمائی، آپ نے فرمایا یاد رکھنا لوگ میرے بارے میں بہت کچھ کہیں گے، لیکن میں ایک اللہ کا بڑا عاجز اور مسکین بندہ ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ سے میں نے جو مانگا ہے وہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ میں نے کہا کیا مانگا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے اللہ سے معراج کی رات مانگی۔ لیکن ایک ایسی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسے تو نصیب نہیں ہو جاتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری جب دستار بندی تھی تو حضور قبلہ پیر صاحب عزیزہ مجد ہو، آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ قبلہ شاہ صاحب نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی نام لیتے ہوئے گزاری، آخر میں جا کر لفظ محمد ملا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، پیر سید ندیر شاہ صاحب، پیر سید آخری جو لمحات ہوتے ہیں بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی ایسے گزری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں لوگ بہت کچھ کہیں گے، میرا صرف اگر کوئی تعلیم پوچھے تو میری تعلیم کے بارے میں کہنا ہے کہ میری تعلیم سیالکوٹ سے بھیرا تک ہے۔ اگر میرے عمل کے بارے میں پوچھیں تو کہنا کہ میری عمل جو ہے وہ سیالکوٹ سے بھیرا تک، کیونکہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے جو ملا ہے وہیں سے ملا ہے۔ تو آپ فنا فی رسول بھی تھے، فنا فی شیخ بھی تھے، اور اس لیے تو حضور ضیاء الامت نے کسی خاص کفیت میں یہ فرمایا تھا کہ دیکھیں
حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے نیک امتیوں پر فخر کروں گا. یہ ہے میرا بابا فرید, یہ ہے میرا ابو بکر, یہ ہے میرا عمر, یہ ہے میرا عثمان, یہ ہے میرا علی, یہ ہے میرے حسن و حسین, یہ ہے میرے شیخ عبد القادر جیلانی. فرمایا کہ ایسے لوگ پر میں فخر کروں گا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ عطا فرمائے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, میں فخر کروں گا. اس لیے کہ جب بندہ صادق ہو, مرید صادق ہو, امتی صادق ہو, تو اس کا استاد شیخ فخر کرتا ہے. دیکھیں نا ہمارے شاگرد جب بولتے ہیں, اور جس طرح نواز چشتی صاحب, ارشد صاحب ہیں, یا بندے کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری فصل کا یہ پودا ہے جو حضور کا نام لے رہا ہے, جو حضور کی تلاوت کر رہا ہے, نعت پڑھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا میری تعلیم سیالکوٹ سے بیرا تک ہے. دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا یہ پڑھائی, یہ علم, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں. یاد رکھو اگر حضور کی محبت تمہارے دل میں نہیں تو تم کچھ بھی یہاں اور اگلے جہاں کی جو کامیابی ہے یہ حضور کی محبت ہی میں. آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی اسی چیز کا درس لیا ہے. میری زندگی کا تقریر کا آغاز بھی حضور کی محبت سے ہوتا, تقریر کا اختتام بھی حضور کی محبت سے ہوتا. اور آپ نے فرمایا جب یہ فقیر دنیا سے جائے گا تو جس کا نام لیتا رہا ہوگا وہی نام میری زبان پر ہوگا. تو آپ نے خطاب سنا اور تقریر کے شروع میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا. تو حضور ضیاء العلومۃ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ دنیا میں کیا کمائی کی ہے تو میں شاہ صاحب کو پیش کروں. میرے دوستو بات یہ ہے کہ آئیں ہم ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں, ایسے اللہ والوں کو پڑھیں. آج ہماری پریشانیاں اور آج ہمارے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہماری مصیبتیں کم نہیں ہوتی, اس کا ایک بڑی بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے, کہ فیوز و برکات حاصل نہیں کرتے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب آج کل یہ جو پیر فقیر ایسے ہو گئے ہیں, اسے ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اصل میں ایسے ویسے تمہیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ تمہاری جو طلب ہے, تمہاری تلاش ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تم طلب ٹھیک رکھو, آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں, آج بھی وہ حضور کا جو فیض ہے وہ جاری ہے. آج بھی وہ کچھ لوگ ایسی شمع جلائے ہوئے ہیں اور ایسی لو لگائے ہوئے ہیں جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ تمہاری نظر اس طرف ہے اس لیے بندے بھی ایسے نظر آتے ہیں. بندہ جیلی ڈاکٹروں کو ڈھونڈے نا تو اسے جیلی نظر آتے ہیں, اگر اصل چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیں وہ پاس ہی ہوتی ہے, وہ بھی مل جاتی ہے. تو فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم اللہ اس کے رسول کی محبت وہ اس کو حاصل کریں. یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے بندوں کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے, اللہ کے پیاروں سے حاصل ہوتی ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو. تو میرے دوستو بات بہت طویل ہو سکتی ہے, اگر میں ساری رات بھی گفتگو کرتا رہوں تو یہ سلسلہ ہوتا رہے گا, لیکن یہی میں بات آپ کو سمجھانی ہے کہ آئیں اپنی زندگی کا رخ چینج کریں, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں, اور اپنے انداز حیات کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ لمحے ہیں گزر جائیں گے, سال ہے آتا ہے گزرتے پتہ نہیں چلتا, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک جتنی زندگی ہے ایسی زندگی بنا کر جائیں کہ جب اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں, اللہ بھی راضی ہو, اس کا رسول بھی راضی ہو, اللہ بھی راضی ہو, اس کا رسول بھی راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی بھی اور اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے غلاموں کی سچی محبت عطا فرمائے. جو دوست صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور لیاقت صاحب نے خوبصورت محفل سجائی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.